لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اولین و آخرین خاتم النبیین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی وصی ولی اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت نبی امانت اللہ حسن والحسین وارث نبی صفت اللہ من البغضهم لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد سبحانہ تبارک و تعالی قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. سوالان امام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین ناظرین اکرام، سرپرستان ملت محبان اہل بیت شیعان اہل کرار، آپ کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے اللہ آپ سب کو حفظ و ایمان میں اپنے رکھے، عقوبہ جیسی بیماری سے محفوظ رکھے. اس سال بھی محرم اسی طرح سے چل رہا ہے جسے قبل اس کے ہم لوگوں نے انجام دیا. بس مختصر سی بات ہے 10 منٹ کی. خطابت یہ ہے، میرا عنوان جو تھا اور آج بھی وہ عنوان پہ ہی بیان جاری و ساری. وسیلہ اور اسلام. بغیر وسیلے کی نجات نہیں ملنے والی. چنانچہ آج کا موضوع ہم نے جو منتخب کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ذائقہ کیا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خلاق کائنات رب العزت بڑی جلدی سی بات کہنا ہے، کیونکہ 10 منٹ یا 12 منٹ کی اپنے موبائل سے میں 2 GB میں بھیج سکتا ہوں، تو لہذا اسی کو زیر نظر رکھ کر کے میں اپنی گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. تو یہاں پر اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں نفس مراد انسانوں سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلاق کائنات انسان کے اندر نفس رکھا ہے. اور اس کے پہلے میں نے کچھ ویڈیو بنایا، اس میں بھیجا ہے. نفس کا مراد انسان کے پاس 2 نفس ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ، ایک نفس امارہ. نفس امارہ گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، نفس لوامہ جو ہے گناہوں سے بچانے تجزیہ کہنے کر کے پھر آگے بڑھنے کے اندر کا نبا جسے کہتے ہیں وہ روکتا ہے. مگر وہ رکتا ہے جس کے اندر ضمیر زندہ ہوتا ہے. ضمیر کیسے زندہ ہوتا ہے؟ وہ ہر انسان کو جیسے موبائل میں میموری ڈال کے ملتی ہے سادی، اور اس کے بعد آپ جس طرح کی چاہیں اس میں ڈالیں میموری کو، جیسے چاہیں اس کو، اس کے اندر چاہے اس کو رجس سے بھر دیں یا چاہے طہارت سے بھر دیں. وہ میموری کے اندر آپ کے سادی میموری کر کے اور ایک اشارہ دے کر کے اللہ نے سب کو پیدا کیا اسی دین پر جو اللہ کا دین اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ دین جس کی بنیاد حق و صداقت پہ رکھی گئی ہے. لہٰذا چنانچہ اس سے متعدد علم و حکمت کی ندیاں پھوٹتی ہے، اور اس دین کی تکمیل کے موقع پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے اعلان ولایت کے موقع پہ اس دین کی تکمیل مکمل ہوئی اور تمام نعمت اور رحمت یہاں تمام کر دی گئی ہے. مختصر جملے میں آپ کو میں نے بتا دیا. اب یہ ہے کہ ذائقہ کیا ہوتا ہے. آنکھ کا ذائقہ، تصویر کا ذائقہ آنکھ بتائے گا، لہجے کا ذائقہ جو ہے کان بتائے گا، کوئی ذائقہ خوشبودار اس کا ذائقہ مشام بتائے گا، کوئی ذائقہ کھانے والی چیز ہے تو اس کا ذائقہ زبان بتائے گی، اور زمین سرد ہے یا سخت ہے یا نرم ہے اس پیر چل کے اس پہ ذائقہ بتائے گا،
کوئی چیز ہے ہاتھ میں آئے گی، گرم ہے کہ سردی ہے، تو اس کا ذائقہ ہاتھ بتائے گا. بس اس طریقے سے آپ مختصر سے بات میں جلدی کہہ کے 5 منٹ میں نے سرو کر دیا. اب چنانچہ یہاں پہ یہ ہے کہ بھتیجے سے امام مظلوم نے پوچھا، بس یہی بات کر کے مصائب پڑھوں گا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسا تم پا رہے ہو، موت کا ذائقہ کیا ہے؟ تو اب چنانچہ امام کوئی ایسا سوال تو کر نہیں سکتے جو کسی کے حد سے باہر ہو، اور یہاں یہ بات ہے کہ موت کے پہلے کوئی ذائقہ بتا نہیں سکتا. تو یہ مطلب کیا ہے؟ بھتیجے سے پوچھے، بھتیجا امام اور نبی بھی نہیں ہے. قابل غور مسئلہ ہے، یہاں غور کریے گا. اور امام کا سوال جو ہے احمقانہ محض اللہ، کسی طرح کا ایسا کوئی سوال ہو نہیں سکتا جو جہاں سے علم و حکمت کی متعدد ندیاں پھوٹتی ہے 14 معصومین علیہ السلام کے در سے. جو علم سے نہیں، ان سے علم ہے، تو تمام علم جب اللہ نے اس میں ڈال دیا، کیونکہ یہی قرآن میں ہے کہ میرا رسول جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جو معلم ہوگا وہی تعلیم دے گا. تو اب یہاں پر تو پہلے بات تو تلاوت ہی لوگ نہیں کرتے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو نفس ان کا پاک کیا ہوگا؟ جب نفس نہیں پاک ہوگا تو کتاب حکمت کی تعلیم کیا سمجھیں گے؟ تو یہاں تو یہ بہت بڑا جلدی ہے. جو بات بہت دیر سے عالم کہتا ہے، میں مختصر وقت میں کہہ رہا ہوں. کمال یہی ہے دنیا میں کہ زیادہ کم وقت میں زیادہ بات کہہ دینا یہ آسان بات نہیں ہوتی. لہذا بہت چنانچہ میں یہ بات جو کہہ رہا تھا کہ شہد کو جو کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، کیا کنسپٹ ہے شہد کا؟ میٹھی چیزوں میں تمام میٹھی چیزیں اس کو نہیں کہا. لہذا اس کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ مکھی پھول چوس کے آتی ہے. اور یہاں بتایا گیا، ائمہ تحریر نے بتایا ہے کہ جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے، جسم سے دوری اختیار کرتی ہے، میں تو نکلنے کو بھی نہیں کہتا ہوں کیونکہ اس کے ہاتھے میں بدن چلتا ہے نا، تو ریموٹ تو اس کے اندر نہیں ہوتا. خیر اس پہ بھی کبھی موقع آیا تو بیان کروں گا. تو جب اس کا ہاتھا ختم ہو گیا، یعنی اس کا ٹچ ختم ہوا، تو اب بدن بے پر ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہو سکتی. تو روح جب جدا ہوتی ہے تو آپ جیسے پھول سے خوشبو کہتے ہیں، ویسے اس کی روح نکلتی ہے مومن کی. اور جو مومن کے برعکس اپوزیشن میں ہے، یعنی حق کی روح اس طرح سے نکلتی، باطل کی روح اس طرح سے نکلتی ہے کہ جیسے خاردار درخت ہو اور اس پہ باریک کپڑا مل مل کر ڈال کے کھینچا جائے، تار تار ہو جاتا ہے. اس طرح اذیت ہوتی ہے. جاتے جاتے وہیں سے ان کا آثار پتہ چل جاتا ہے. فشار قبر جو کہتے ہیں، یہی فشار ہونے لگتا ہے. تو لہذا وہ، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نماز وحشت ضروری ہے. اگر آپ کا عقیدہ بڑا محکم ہے اور آپ زندگی طہارت سے گزارے ہیں تو بے شک ضروری ہے پڑھنا، کیونکہ یہاں تو کنفرم نہیں ہے کہ خراب والے کے اچھے والے ہیں. لیکن اچھا رہا تو کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وہاں میرے امام مجھے اور معصوم علیہ السلام ملیں گے. لہذا ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں یقینی طور پہ نہیں ہے، کسی کا عمل وہ خود جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو لہذا اب یہاں یہ پھول سے بڑا کنسپٹ ہے شہد کا. بات کر رہے ہیں شہد کی مٹھاس کی، اور پھول تک آئیے آپ، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ ہر ایک جملے میں، ہر ایک لفظ میں، ہر ایک گفتگو میں ہمارے معصومین کے کوئی لاجک، کوئی مقصد ہے. جب تک یہ نہیں تھا، پیمانہ دے دیا ہے قرآن نے کہ قرآن پاک اللہ ڈائریکٹ اس سے کلام کرتے ہی نہیں، مومن سے کرتا ہے، ایمان والوں سے کرتا ہے، پرہیزگاروں سے کرتا ہے، اور جس سے وہ بات نہیں کرتا اس سے رسول سے کہلوا دیتا ہے. تو مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم کچھ دینا چاہتے، جانتا تھا کہ ان کی مکاریاں دیں گے کیا، لیکن مانگ لو ان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور کیا دیا؟ بجائے مودت اختیار کرنے کے کوشش کیا؟ جفا اور ظلم کیا ان کے ساتھ. تو یہ مگر وہ یہ تھے کہ پائے ثبات میں اتنا راہ ثبات میں خدا کی راہ میں اتنا ثابت قدم تھے کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار تھے. اور یہاں پر کیا ہے؟ اب یہاں لوگ اس بات کو سمجھے. بس مصائب 9 منٹ ہو گیا، مصائب سن لیجئے. 2 جملہ پڑھوں گا. اتنے کم وقت میں اتنی بات دینا، یہ میں داد نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں. جو آپ دبا کر کے آپ ہائی لائٹ بھی کرتے کر دیجئے تو آپ کو شکریہ کا ثبوت مل جائے گا. لیکن سرپرائز جو آپ کرتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شکریہ ہے، لیکن اس کے بعد میں جانتا ہوں میری جس کے ہم چاہنے والے ہیں وہ بی بی سلام اللہ علیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے دعا چاہتا ہوں، اور انہی سے لفظ ملتا ہے 14 معصوم علیہ السلام سے پڑھنے کے لیے. بس میں یہ بتاؤں کہ جو رات کی تاریکی میں چراغ کو غل کیا
اور اپنے اعزاء و قربا اور رفقا کو جمع کیا امام مظلوم نے. بس مقصد کیا تھا؟ کئی مقصد لکھے گئے عزیزان گرامی. ایک تو بہن کو جو بتا رہی کوئی آپ کا بھی دوست ہے، تو اور جب حبیب نے مظاہر کو خط لکھا تھا اور خط لکھ کے بلایا، پھر اب یہاں رات کی تاریکی میں سارے اصحاب سے کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ. حبیب نے مظاہر اٹھ کے کہتے تھے اب آقا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس وقت تو آ چکے تھے نا، کہ آپ نے قاصد بھیج کے بلوایا اور آج کہہ رہے ہو چلے جاؤ. زہیر ابن قین کہتے تھے خیمے تک علی اکبر کو بھیجا، اور آپ اس وقت کہتے ہو چلے جاؤ. جناب ہڈ سے کہتے آقا آپ نے میری نصرت قبول کر لیا ہے. جب آئے تھے صبح میں آئے، خیر ان کا تو اس وقت شاید نہ رہی ہو تاریخ میں. میں یہاں کہہ رہا ہوں جو رفقا موجود تھے کیسے کیسے یکجا ہوئے ہیں. خط بھیج کے بلایا، فرزند کو بھیج کے بلایا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اب کہنے جا رہے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا. اصل میں مقصد امام کا سمجھ رہے تھے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ میں کوئی مورخ قلم اٹھا نہ سکے، اس کی قلم توڑ رہے تھے کہ یہ نہ کہہ سکتے کہ خود جا رہے تھے. بیعت کا مطالبہ یزید نے امام حسین سے کیا تھا، تو ان کو کیا ضرورت تھی اپنے رفقا کو قربان کروا دینا اور اعزا کو. لہذا بتانا چاہے سب اپنی مرضی سے قربان ہو رہے ہیں. اور وہاں بابا بتا رہے تھے میدان میں 3 سوال کر کے خود یہ دشمن جو باطل پرست ہیں یہ اپنی مرضی سے قتل ہو رہے ہیں، ہلاکت میں جا رہے ہیں. تو کیونکہ ہلاکت کے ذمہ دار بھی ان کا دشمن ہوتا ہے اور موت کا ذمہ دار ان کا دوست خود ہوتا ہے، ان کے ساتھ قربان ہوتا ہے. بس یہ جملہ اس کے لیے کافی ہے. ایک تو یہ ہے نا، دوسرا انتظار بھی حر کا تھا. یہ بھی ہے، حر کا انتظار بھی بتایا جاتا ہے رات کو. تو اب یہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سبب بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک کبھی کبھی کام ایک کیا جاتا ہے، مقصد کئی ہوتا ہے. اس طرح کا کام انجام اسلام میں ہوتا ہے. اور جو قانون بن چکا ہے عصمت کا، اس سے ہٹ کے کوئی بات کی جائے گی سمجھ نہیں آئے گا. کہہ رہا رسول کا گواہ وہ ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے. یہ پوری کتاب کیا ہے؟ پوری کائنات میں پوچھو ایک دوسرے سے پوری کتاب کیا؟ پوری کتاب کہہ رہا ہے. پوری دنیا پورا جہان کہا جاتا ہے. اس کا مطلب کوئی ہے بات. ہر مخلوق اپنے آپ میں ایک کتاب ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کی علامت ہوتی ہے، اس کا چال چلن ہوتا ہے، اس کے اندر تمام چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہر دن کا بھی نام الگ الگ ہوتا ہے. ہر انسان میں قد چھوٹا بڑا ہوتا ہے، علامتیں الگ الگ ہوتی ہیں، تاثیر. کوئی سوتا ہے ناک بلا کے سوتا ہے، کوئی جاگتا ہے تو کوئی آندھے منہ سوتا ہے. نحوست جہاں رہے گی، اگر نحوست آئے گی تو جہاں وہ جائے گا نحوست ساتھ ساتھ جائے گی. یہ ساری چیز نحوست تاثیر علامت دے کی جائے گی. جب تک سوتے بیٹھتے جاگتے اٹھتے چلتے پھرتے نہیں دیکھو گے تو انسان کی حقیقت گفتگو کرتا حقیقت کا پتہ چلے گا نہیں. ہر چیز میں ڈفرنس اور فرق ہے. اس کو کوئی مانتا نہیں. ہر دن اللہ کا بنایا، کون سا ایسا مخلوق کون سا ذرہ اللہ کا بنایا نہیں ہے، لیکن بنایا ہے. شیطان کو بھی تو اللہ نے بنایا تھا، وہ خراب کیوں نہیں کر؟ جب کوئی چیز اچھی خراب نہیں ہوتی، یہ کہنا چاہتے ہو اچھی بری چیزوں کی بھی پہچان کی جاتی ہے. چیز بھی اچھی بری ہوتی ہے، انسان بھی اچھے برے ہوتے ہیں، جنات بھی اچھے برے ہوتے ہیں. ہر ایک شے اچھی بری ہوتی ہے. ٹرین سواری اچھی بری ہوتی ہے. سمجھا؟ ایک سواری پر سے گر جاؤ کبھی زندہ بچنے کا امکان ہی نہیں ہوگا. تو بس میری گفتگو 13 منٹ ہو گئی، مصائب 2 منٹ بچا. بہت جلدی میں نے یہ بات کہی ہے. اب آپ سن لیجئے. اور رات کی تاریکی میں جب چراغ کو روشن کیا گل کرنے کے بعد آمادہ ہو جائے. اب میں آپ کے نفس سے پوچھتا ہوں، جواب کیا ہے رفقا کا؟ آقا 1000 لاکھ کروڑ زندگی نہیں کا جتنی بھی زندگی ملے آپ کے بغیر نہ وہ جنت چاہیے، نہ وہ کوثر چاہیے، نہ وہ سلسبیل چاہیے. جہاں آقا نہ ہو ایسا آقا چھوڑ کے ہم تنہا نہیں ہونا چاہتے. وہ ساری زندگیاں بغیر آپ کے سب برباد بیکار ہے. ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی چاہیے. آقا آپ کے ساتھ رہنے کا ساتھ چاہیے. اللہ کے بعد جو ذات ہے کب تک رہے گی نہیں معلوم، وہی ہے. ان کے ابتدا تو معلوم، انتہا نہیں معلوم ہے. ارباب ادا اسی کی خواہش کر رہے ہیں. رفقا اب مولا اٹھے گے کو سینے سے لگا کے کہہ رہے ہیں اب تم میرے دل یقینی میں جب چلے تھے تو اس میں میری بہن سلام کر رہی ہے.
سیدانیوں کا لاکھوں سلام آ رہا ہے، میرے بھائی کی روح کا لاکھوں سلام، سب سر پٹکنے لگے، قرآن برپا ہو گیا، یہ دن آ گیا، سیدانیاں ہم کو سلام کر رہی ہیں، آئے اپنے جنون میں اپنا خیمہ مسمار کر دیا اور آگے خیمے کے تلایا پھرنے لگے، ابھی کوئی تیر آقا کے خیمے تک نہیں آ سکتا، نہ سیدانیوں کے خیمے میں ترانہ کوئی اشکیا جا سکتے ہیں۔ ارباب تحریر ایسا عبادت میں مشغول ہوئے، تسبیح و تحلیل کرنے لگے جیسے شہد کی مکھیاں پھنپھنا رہی ہے۔ سید سجاد نے گھر سے آگے کھولا، بابا کیا ہو گیا؟ اشکیا گھر میں آ رہے، نامحرموں کی آواز آ رہی ہے۔ گائے سید سجاد، یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ ہمارے سب دل ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے میرے رفقا۔ اے میرے بیٹا، اب ہماری صبح ہونے والی ہے، ایک کے بعد ایک قربان ہو جائیں گے، لیکن ارباب ادا جناب قاسم کا تو جملہ سن لیجیے۔ ارباب ادا جب چلے اجازت لے کے موقع نہیں ہے، چچا اتنی تیزی سے پہنچا، لیکن اشکیا نے ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے ٹکڑوں میں حسن تمہارے لال کی لاش اپنے ابا میں حسین لے کے خیمے تک جا رہا ہے۔ سیدانیوں میں جب اپنے ابا کے اغبا میں لاش کا ٹکڑا لے کے ابا میں پہنچے ہیں، مظلوم سر جھکائے کھڑے ہیں، سیدانیاں واہ قاسمہ واہ اکبر آواز ذرا کی آواز، لعنت اللہ۔ معذرت سے السلام علیکم۔